اب پھر بخاری شریف کی حدیث، ایک ٹفن ہے جس میں ناشتہ ہے، اور ایک مشکیزہ ہے کہ جس میں پینے کا پانی ہے، اور اس ٹفن کے آگے بھی اس کے منہ کو دوپٹے سے باندھا ہوا ہے اور مشکیزے کو بھی دوپٹے سے باندھا ہوا ہے۔ صدیق کی قربانیاں ان کا کوئی بھی احسان نہیں چکا سکتا میرے دوستو۔ فرمایا کہ جب صدیق اکبر نے کہا آج رات ہجرت کے لیے نکلنا ہے، تو آپ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر نے کہا ہم آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں، سفر کا کھانا تیار کرتے ہیں، پانی تیار کرتے ہیں۔ تو جب اسماء بنت ابی بکر نے ناشتہ بنایا، کیا وہ ناشتہ ہوگا جو ابو بکر کے مال سے بنا ہوگا جس کو غار ثور میں میرے نبی نے تناول کیا ہوگا۔ اور جب پانی مشکیزے میں ڈالا تو بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں، اسماء بنت ابی بکر کہنے لگی کہ اے ابا جان، اب میں ٹفن کا منہ کیسے باندھوں اور میں مشکیزے کا منہ کیسے باندھوں؟ اس وقت گھر میں کوئی کپڑا دستیاب نہیں ہے۔ سنا قرآن کے بعد بخاری کا نمبر ہے، میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ ناشتہ جو سفر کا میرا اور آقا کریم علیہ السلام کا ہے، ابو بکر کی بیٹی آج اپنے کمر بند اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دے، اس دوپٹے کو پھاڑ دے، ایک ٹکڑے سے ٹفن کو باندھ دے اور ایک سے مشکیزے کو باندھ دے۔ کہتی ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی نے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس کے ٹکڑے کیے، ایک سے مشکیزے کو باندھا اور دوسرے سے ٹفن کو باندھا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں میرے ابو بکر صدیق کے بارے میں، تم ساری زندگی لگے رہو، میری اور آپ کی بیٹیاں لگی رہیں، میری اور آپ کی مائیں اسلام کے بارے میں لگی رہیں، ہماری بہنیں لگی رہیں، ہماری بیویاں اسلام کی خاطر دیتی رہیں، قیامت تک میرا یہ موقف ہے۔ دنیا کی مسلمان خاتون اسلام کے لیے اپنا مال پیش کرتی رہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی بیٹی کے دوپٹے کے جو 2 ٹکڑے میرے نبی کے ٹفن اور پانی کے لیے ہوئے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام غار ثور میں چلے گئے تو پھر رات کے وقت عبداللہ بن ابو بکر، یہ بھی بخاری کے لفظ ہیں، مکہ المکرمہ کے حرم کے قریب سے نکلتے، غار ثور پہ آپ بھی گئے ہیں اور میں بھی گیا ہوں، بندہ تھک جاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، یہاں سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، غار ثور میں جائیں گے، لیکن وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر تک ہم اس چوٹی پر پہنچیں گے۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر دن میں کافروں کی باتیں سنتا اور رات کے اندھیرے میں غار ثور میں چلا جاتا، میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہوتا، ابو بکر صدیق کے قدموں میں حاضر ہوتا۔ اس غار ثور میں میرا نبی اور ابو بکر صدیق بخاری کے مطابق تنہا ہوتے، میرے نبی فرماتے عبداللہ بیٹا بتاؤ نا آج اللہ کے رسول کے خلاف مکہ والوں نے کیا سازشیں کی ہیں، ہماری کیا کس طریقے سے تعاقب کریں گے، مدینہ کا راستہ کیسے روکیں گے۔ عبداللہ بن ابو بکر ساری باتیں بتاتے اور روشنی ہونے سے پہلے مکہ کی وادی میں اترتے، کافر پھر مجلسیں لگاتے، حضور کے تعاقب کے لیے عبداللہ سر جھکا کے باتیں سنتے رہتے، رات کو پھر جا کے حضور کو باتیں بتاتے، میرے نبی سفر کی منازل کو متعین کرتے رہتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے بیٹے سارے اسلام کے لیے شہید ہو جائیں، سارے مر جائیں اسلام کی خاطر، قیامت تک عالم بن کے حدیث بیان کرتے رہے، لیکن ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کا حق چکا ہی نہیں سکتے۔ رات کو جاتے، پھر واپس آتے، پھر بتاتے، قربان جاؤں یہ گھر اتنا پیارا کہ اس نے حضور کی جانی معاونت بھی کی اور مالی معاونت بھی کی۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام مالک بن فہیرہ سے کہا تھا، بخاری کے لفظ ہیں، پورا دن مکہ کی جس وادی میں تو بکریاں چرائے چرانا، لیکن جب ہم ہجرت کے لیے غار ثور میں چلے جائیں گے، رات کو بکریاں لے کے غار ثور کی چوٹی پہ آ جانا۔ عامر بن فہیرہ کہتا اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے بکریاں لے کے مکہ کی وادی میں آ جانا، باڑے کے اندر بکریوں کو حبس کر لینا، بند کر لینا، آج میں غار ثور کی چوٹی پہ رات کو بکریاں لے کے کیوں جاؤں؟ تو بخاری کے لفظ یہ ہیں، میں اور رسول اللہ غار ثور کی چوٹی پہ ہوں گے اور ابو بکر کی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ اللہ کے نبی کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا رات کو دودھ دھوتے اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور پھر لوہے پر اس دودھ کو گرم کیا جاتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو نوش کرتے۔
اور پھر دن کے وقت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے دوپہر کا کھانا بناتی اور پھر غار سور کی چوٹی پہ جا کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی، آج ہمیں میٹھا اسلام مل گیا، پوچھو ابو بکر سے اسلام کی خدمت کیسے کرنی پڑتی ہے، پوچھو ابو بکر سے نبی کی خدمت کیسے کرنی پڑتی ہے، تو بخاری کے مطابق ابو بکر کا گھر بتائے گا اللہ کے نبی کی خدمت ہماری جوان بیٹی نے بھی کی ہے، ہمارے جوان بیٹے نے بھی کی ہے، ہمارے غلاموں نے بھی کی ہے، اور خدا نے ابو بکر کو اتنا پسند کیا کہ اللہ کے نبی کی خدمت ابو بکر کی بکریوں نے بھی کی ہے۔ تو ابو بکر کی کسی نیکی کا بھی ہم احسان نہیں چکا سکتے۔